وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی نے لکھا ہے جی سجدہ صاحب کا صحیح طریقہ بتا دیں۔ محترم بھائی سجدہ صاحب کا طریقہ، اچھا جی محترم بھائی بات یہ ہے کہ صاحب ہو جائے نماز کے اندر، مطلب آدمی کو بھول جائے کہ مثلا کوئی رکعت زیادہ پڑھ لی ہے یا رکعت کم پڑھ لی ہے یا درمیانہ تشہد رہ گیا ہے، وہ درمیانہ تشہد کرنے کے بغیر بندہ ڈائریکٹ تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا ہے، تشہد نہیں بیٹھا، یا 4 رکعت والی نماز 5 پڑھ لی ہے، یا رکعتوں کی تعداد میں شک ہو گیا ہے وغیرہ، اس طرح کی ساری حدیثیں آتی ہیں۔ اور پھر حدیث میں صاحب کے سجدے کرنے کا ذکر بھی موجود ہے۔ باقی یہ سجدہ صاحب کا طریقہ کہ کرنے کب ہیں، کس طرح کرنے ہیں، تو محترم بھائی یہ سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ صاحب کرنے کا ذکر بھی آتا ہے، سلام پھیرنے کے بعد صاحب کے سجدے کرنے کا ذکر بھی موجود ہے جی۔ اس حوالے سے وہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ والی حدیث جس میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سے جب کسی کو شک ہو جائے کہ اس نے کتنی رکعتیں ادا کی ہیں، 3 یا 4، تو اس صورت میں شک کو نظر انداز کر کے جس پر یقین ہو اس پر نماز کی بنیاد رکھے، پھر سلام پھیرنے سے پہلے صاحب کے 2 سجدے کرے۔ پس اگر تو اس نے 5 رکعتیں پڑھی ہوں گی تو یہ 2 سجدے اسے 6ٹھی رکعت کے قائم مقام ہو کر طاق رکعات کو مطلب جفت یعنی 6 بنا دیں گے، اور اگر وہ پہلے ہی پوری نماز پڑھ چکا ہو تو یہ 2 سجدے شیطان کے لیے باعث ذلت اور رسوائی ہوں گے جی۔ اور حدیث بھی بالکل صحیح ہے، صحیح مسلم کے اندر کتاب المساجد آپ دیکھ لیں 571 نمبر حدیث ہے۔ اس کے علاوہ سنن ابی داود، ابن ماجہ، سنن کبری بہقی، مسند احمد وغیرہ میں بھی آتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے عبداللہ بن بحینہ رضی اللہ عنہ والی حدیث بھی اس حوالے سے ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں 2 رکعت نماز پڑھا کر تو درمیانے تشہد کے لیے بیٹھے بغیر ہی کھڑے ہو گئے، یعنی درمیانے تشہد میں نہیں بیٹھے تو سیدھے کھڑے ہو گئے، لوگ بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ ہی کھڑے ہو گئے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی نماز پوری کرنے کے قریب تھے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سلام کا انتظار کرنے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے سے پہلے تکبیر کہی یعنی اللہ اکبر، اور بیٹھے ہوئے ہی 2 سجدے کیے، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام پھیرا، یعنی مطلب سلام سے پہلے صاحب کے 2 سجدے کرنا یہ حدیث میں ہے۔ اور یہ حدیث ابن بحینہ والی صحیح بخاری کے اندر 1224 نمبر صاحب کے بیان میں موجود ہے، کتاب الصحب جی۔ اس کے علاوہ یہ حدیث صحیح مسلم 570 اور ابو داود، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، سنن کبری بہقی اور کتابوں میں بھی آتی ہے۔ اچھا جی، تو سلام پھیرنے کے بعد بھی صاحب کے سجدے ہیں، مثلا جس طرح کہ ایک حدیث ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی سنن ابی داود کے اندر ہے، شیخ البانی نے اس کو صحیح ابو داود میں حسن قرار دیا ہے، ابو داود میں اس کا نمبر 1038 ہے، شیخ البانی والی صحیح ابو داود میں 917 نمبر پر یہ حدیث ہے۔ اس میں یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ لکل سہو سجدتان بعد ما یسلم، ہر سہو کے لیے جو ہے وہ سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے ہیں۔ اب اس کے علاوہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث بھی بخاری کے اندر اور مسلم کے اندر آتی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث بھی صحیح بخاری، مسلم اور ابو داود، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ وغیرہ کے اندر آتی ہے، جس میں سلام پھیرنے کے بعد جو ہے صاحب کے سجدوں کا ذکر ہے۔ تو اس بارے میں اہل علم کا اختلاف بھی ہے، بعض اہل علم کہتے ہیں کہ
جی سلام پھیرنے سے پہلے صاحب کے سجدے کیے جائیں، بعض کہتے ہیں سلام پھیرنے کے بعد کیے جائیں۔ اس بارے میں اہل علم نے بہت زیادہ جو ہے وہ اپنی رائے پیش کی ہے کتاب و سنت کو سامنے رکھتے ہوئے، لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان کا جو موقف ہے وہ زیادہ درست معلوم ہوتا ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیدہ صاحب کے حوالے سے ساری احادیث میں جو کچھ بھی نقل کیا گیا ہے، وارد ہوا ہے، اسی پر عمل کیا جائے، اور جس صورت کے متعلق کوئی حدیث نہیں اس میں سلام سے پہلے سجدے کر لیے جائیں۔ جو حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کو قول کو، ان کے مذہب کو جو ہے انصاف پر مبنی قرار دیا ہے، اور اسی کو راجح قرار دیا فتح الباری وغیرہ کے اندر۔ حالانکہ اس کے علاوہ بعض اہل علم جو ہیں، جن میں علامہ شوکانی وغیرہ یا مبارک پوری صاحب ہیں یا اور بعض علماء ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دونوں طرح جائز ہے، جس طرح بھی کر لیا جائے، پہلے یا بعد میں۔ بہرکیف امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا موقف جو ہے وہ زیادہ قرآن و سنت کے قریب معلوم ہوتا ہے۔ واللہ اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔